نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء اگرچہ ایک سبجیکٹ جو ہے سیپریٹ ڈسپلن کا درجہ بھی رکھتا ہو، وہ اپنی افادیت کے لحاظ سے کوئی سوالیہ نشان جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ایک سیپریٹ ڈسپلن کی جو حیثیت ہے وہ ہی ایک بنیادی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی یوٹیلیٹی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک علم کا ایک ایسا ضابطہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو ایک ناگزیر اپنے موضوعات کے لحاظ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ دلچسپی کا ہی موضوع نہیں رکھتا، بلکہ ان کے لیے ایک افادیت کا تصور بھی رکھتا ہے۔ تو ہر مضمون جو ہے وہ جتنا ہم انسانوں میں کہتے ہیں یا ریاستوں میں کہتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کہتا ہے کہ کوئی بھی علم جو ہے وہ اپنی سروائیول آف فٹس کے لحاظ سے بھی یوٹیلٹی کا جو تصور ہے اس کے بغیر جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو بھی علم اپنے ایک سیپریٹ ڈسپلن کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سیپریٹ ڈسپلن کے طور پر جو ہے طاقت اور وسعت کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے، تو obviously اس لیے جو کہا جا سکتا ہے یا کنکلوژن جو کیا جا سکتا ہے کہ دیٹ سبجیکٹ ہے دا گریٹسٹ امپورٹنس فار دا ورلڈ۔ اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق دو رائے کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایز اے سیپریٹ ڈسپلن اٹ ہیز آلویز پرووڈ اٹس نیسیسٹی ایز ویل ایز اٹس دا ورتھ، اور آج بھی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بین الاقوامی جو حالات و واقعات ہیں ان کا اگر ادراک کرنا ہو یا ان حالات و واقعات سے متعلق کوئی لاہ عمل تشکیل دینا ہو، یا دنیا کو مستقبل کے لحاظ سے کسی بہتر دنیا کی تشکیل کی کسی کاوش کی ضرورت ہو، تو یہ عمل وہی بہتر سر انجام دے سکتے ہیں کہ جو بین الاقوامی تعلقات کے جو ہے وہ طالب علم ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہم نے اس سبجیکٹ کی جو ایک سیپریٹ ڈسپلن کے لحاظ سے جو اس کی اہمیت ہے وہ ماضی کے حوالے سے بھی ہے، حال کے حوالے سے بھی ہے، مستقبل کے حوالے سے، کہ ماضی کے حالات و واقعات کو جو دنیا کے سرگرمیوں کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں، ان کے نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اپنے حال کو اس سے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں، پھر اس کے نتیجے کے اندر ہم اپنے مستقبل کا بھی جو راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی یوٹیلیٹی کو ایک وسیع پیمانے پر دیکھیں تو میں سب سے پہلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو سب سے بڑی جو اس کی افادیت کا جو تصور ہے کہ اگر اس دنیا کو اندر انسان کو بچانا ہے، کیونکہ تمام ریاستیں انسانی ادارے ہیں، اور ریاستوں کا جو باہمی تعلقات کا جو پہلو ہے اس کا بنیادی محرک اور مقصد بھی، جس طرح ہر ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پر جب ایک انسانی ادارہ اور ریاست کا جو دائرہ کار ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے جو وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا نام دیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ریاست بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ ایک ذریعہ ہے، اور مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود کا، اور ہر انسانی ادارہ جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ ایک کامیاب ادارہ تصور ہے، اور جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اس ادارے کی پھر افادیت یا اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح تمام ریاستیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے بنیادی مقصد کے تحت جو ہے وہ تشکیل پاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب بین الاقوامی دور کے اندر جا کر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں صرف انسان معاشرتی حیوان نہیں ہے بلکہ ریاستیں معاشرتی حیوان ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان جو تعلقات کی جو ضرورت ماضی میں تھی اس کے مقابلے میں جو آج ہے وہ شاید کبھی ماضی کے اندر اس کی محسوس نہیں کی جاتی۔ آج دنیا کا کوئی قوم یا کوئی گروہ یا کوئی علاقہ جو ہے وہ ترقی و خوشحالی کا کسی معنی و مفہوم کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے جو ہے وہ ترقی و خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات یعنی بین الاقوامی سوچ اور فکر، بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی کاوشوں کو جو ہے اس کا ماخذ تصور نہ کرے۔ اسی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دنیا اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی جو خوشحالی اور فلاحی ریاستیں کہلاتی ہیں، وہ جو ماخذ جو وسائل حاصل کرتی ہیں وہ ان اپنے جنریٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ بین الاقوامی سرگرمیوں کے نتیجے میں حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا ہر طاقتور ملک کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ تعلقات کی نشو و نما کا تصور جو ہے وہ حاصل کرنا اس کے ناگزیر ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر جو ریاستوں کے درمیان جب تعلقات کی جو نوعیت ہے، جتنی زیادہ اس کی اہمیت کا احساس ہوگا، جتنی زیادہ اس کے اندر وسعت آئے گی، اس سے جو ریاستوں کا نہ صرف باہمی انحصار بڑھے گا بلکہ ان کاوشوں کے نتیجے کے اندر لوگوں کے ترقی و خوشحالی کے جو ماخذ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے حاصل ہو سکے۔ پھر یہاں پر جا کر جو انٹرنیشنل ریلیشن کا جو طالب علم ہے وہ ان تعلقات کی جو افادیت کا جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی جو نوعیت ہے یا اس کی جو سرگرمی ہے اس کا بنیادی محرک یہ ہونا چاہیے کہ تمام دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے۔ گلوبل ولیج جو بنی ہے وہ انسانوں کا ایک ولیج ہے، اور جو ہر
انسانی ادارہ جو کام کرتا ہے وہ لوگوں کی فلاح ہے. تو اس طرح سے تمام ریاستوں کی جو ذمہ داری ہے ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر جو سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنے وسائل کے لحاظ سے, اپنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اپنے ریسورسز کے لحاظ سے, اپنی کاوشوں کوششوں کے لحاظ سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مفید سرگرمیوں کا جو ہے وہ آئینہ دار بن سکے. اس طرح ریاستوں کے درمیان باہمی تعلقات کو بہتر بنانے, ان کو وسعت دینے اور اس کو مستحکم بنانے کے لحاظ سے جو اصول اور ضوابط ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے, وہی اس کو اختیار کر سکتا ہے, وہی اس کو نافذ کرنے کی جبلت پا سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کا طالب علم ہے. کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن کا طالب علم اس حقیقت کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی بین الاقوامی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے یا اس کو مثبت بنانے کے لیے یا اس کے, تو اس سے کسی ایک ملک کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ ساری دنیا کو جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ سامنا کرنا پڑیں گے. جس طرح وہ ریاستوں کے درمیان اگر انٹیگریشن کا کوئی کانسیپٹ دینا ہے اور ان کو وسعت دینا ہے تو وی ول ہیو ٹو انہانس اور سپریٹ دا نالج آف دا انٹرنیشنل ریلیشن. اگر دنیا کے اندر کہیں ہمیں امن کا کوئی تصور قائم ہوتا ہے, جنگ و جدل کا کوئی تصور قائم ہوتا ہے, یا ریاستوں کے طرز فکر و عمل کے اندر کوئی ہاسٹیلٹی نظر آتی ہے, یا ریاستوں کے درمیان باہمی تعلقات کے لحاظ سے کوئی نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے, یا ریاستوں کے تعلقات کو نوعیت کو تشکیل دینے کو رکاوٹیں محسوس آتی ہے, تو کہا جا سکتا ہے کہ دیٹ از جسٹ ڈیو ٹو دا لیک آف the knowledge of the international relation or the lack of the execution of the principle of the international relation, or that or you may say that is due to the lack of interest in the international relation. تو جتنا زیادہ قوموں کے اندر, افراد کے اندر انٹرنیشنل ریلیشن کا علم بڑھتا چلا جائے گا, وہ اپنی سرگرمیوں کو از خود جو ہے وہ ایک ایسی سرگرمی کے تحت ترتیب دیتے چلے جائیں گے کہ جو ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی تعلقات کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ دیتی ہوئی نظر آئے. تو اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر آج کے دور کے اندر دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر جو ہے وہ ترقی و خوشحالی کا تصور کریں, یا دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر انسانیت کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ مکمل کامیابی کے معنی و مفہوم سے قائم کرنا ہے, تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہے اس کو وسعت دی جائے اور اس کو مستحکم بنایا جائے, مثبت بنایا جائے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انٹرنیشنل ریلیشن جو کہ طالب علم کے طور پر ہم سرگرمی عمل ہوں گے. پھر یہاں پر جا کر عہد حاضر کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی تنظیموں کا نام ہے, اور بین الاقوامی تنظیمیں جو ہے وہ ہمیں وہ ایک مختلف پیرائے میں تشکیل دیتی ہوئی نظر آتی ہے. ورلڈ آرگنائزیشن بھی ہے, اور ریجنل آرگنائزیشن بھی ہے, اکنامک آرگنائزیشن بھی ہے, سوشل آرگنائزیشن, پولیٹیکل آرگنائزیشن بھی ہے. تو دنیا کے اندر مختلف آرگنائزیشن قائم ہے, لیکن ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک منشور اور ایجنڈے کے تحت کام کرتی نظر. اب یہ تنظیمیں جو ہیں جو کردار جس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے وہ زیادہ مثبت طور پر سر انجام دیں, اور وہ منفی جو ان کی سرگرمیوں کے جو نتائج ہے ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر رکھیں یا ان سے محفوظ ان کو بنایا جائے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ان تنظیموں کی جو کردار کی جو نوعیت ہے, حیت ہے, اور جو ان کی افادیت ہے کوئی اس سے وابستہ ہوگا, اور ان کے جو بین الاقوامی تنظیموں کی کارکردگی کے اندر جو خامیوں کا پیدا ہونا ہے وہ اس کے نقائص سے آگاہ, اس کے نتائج سے آگاہ. اور تو اس طرح جو فرد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گڑھا ہے تو پھر گڑھے میں گرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو انٹرنیشنل ریلیشن کا جو طالب علم ہے جب وہ ایک بین الاقوامی تنظیموں کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں ہونے والے جو مثبت نتائج سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کے منفی پہلوؤں کا جو اسے احاطہ کرنے میں جو دسترس حاصل ہوتی ہے, تو وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت کے اوپر جو ہے وہ اس سرگرمی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا جو منفی نتائج پیدا کرے. اس طرح اس کی تمام جو سوچ اور فکر کے زاویے ہوں گے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو وہ ان کو مثبت سرگرمیوں کے تحت ترتیب دینے کے لحاظ سے ہوں گے, اور پھر ان سرگرمیوں کو جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اداروں کو جس طرح مضبوط بنانا ضروری ہے, مثبت بنانا ضروری ہے, چونکہ انٹرنیشنل ریلیشن کا طالب علم اصول و ضوابط سے بخوبی آگاہ ہے, لہٰذا وہ اس جدید تقاضوں کو بھی پورا کر سکتا ہے. ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسانوں کی بقا ضروری ہے تو پھر انٹرنیشنل ریلیشن کا جو ہے وہ افادیت کا تصور جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. پھر اس طرح بین الاقوامی تنظیموں کا جو تصور ہے اس کی افادیت کا بھی تصور اسی وقت قائم رہ سکتا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم. اور اسی طرح جو دیگر پہلو ہیں بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے, چاہے وہ وار کے تصورات ہوں, چاہے وہ پیس کے تصورات, یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے تصورات ہیں جن میں حکومت کے مختلف جو حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ سازی کا جو عمل کیا کرتے ہیں, ان کے لیے بھی انٹرنیشنل ریلیشن کا جو علم ہے وہ ناگزیر ہے. اور وہ اس طرح ناگزیر ہے کہ جب کسی کو حکمران کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے جو پالیسی کا جو نتیجہ ہے وہ مثبت نتائج بھی دے گا اور منفی نتائج دے گا, اور یہ نتائج منفی اور مثبت جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر محسوس کیے جائیں گے, تو پھر وہ ایک
جو اپنی جو سوچ اور فکر کا جو ڈٹرمنٹ ہے وہ نیگیٹو انٹرسٹ کی بجائے پازیٹیو نتائج اخذ کرنے والے فیصلہ سازی کا عمل جو اختیار کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ جو نیگیٹو تھنکنگ کے تحت جو ایک ڈیسیجن میکنگ یا پالیسی میکنگ اختیار کرے گا، وہ نتائج کے لحاظ سے اس کے اپنے جو ملک کے عوام اور جو قوم ہے یا اس کے اپنے ملک کے مفادات کے لحاظ سے جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس طرح کہتے ہیں نیگیٹیوٹی کا اگر تصور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ختم کرنا ہے، انٹرنیشنل افیئر کے اندر ختم کرنا ہے، پیس کو قائم رکھنا ہے، وار کو اگر ہم نے اوائڈ کرنا ہے، تو دیٹ از اونلی پاسبل بائی اسٹرینتھننگ دا انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ آف دا ہیومن بینگ۔ تو اس طرح جتنا زیادہ اس سبجیکٹ کو ہم لوگوں کے اندر مقبول بناتے چلے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور کے اندر جو ریاستوں کا جو باہمی اشتراک ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کا جو امن ہے اور ساری دنیا کی جو ترقی و خوشحالی ہے، جس طرح یہ ریاستوں کے باہمی تعلقات اور باہمی سرگرمیوں کے نتیجے سے منسلک ہے، اس طرح اب دنیا جس سمت کے طرف آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وہاں پر کوئی ایک ایسا عمل جو ہے وہ تشکیل دینے کا کوئی پہلو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے کوئی ایک ایسا عمل جنریٹ ہوتا ہوا نظر آئے کہ جو نتائج کے لحاظ سے منفی ہو، کیونکہ اگر جسم کا ایک عضو بھی بیمار ہوتا ہے تو پوری جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اب ساری دنیا اپنے مفادات کے لحاظ سے، اپنی ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے، اپنے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لحاظ سے اس طرح انٹیگریٹ ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک پالیسی میکنگ کا فیصلہ نیگیٹو، کوئی ڈیسیجن میکنگ کے اندر غلطی، یا کسی ریاست کا جو ہے وہ ان ڈیزائریبل ایکٹ، وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ منفی نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو آج ہمیں دنیا کے اندر کہیں اگر بادل جنگ و جدل کے نظر آتے ہیں، یا کہیں پر ہمیں بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ قوموں کے حقوق کی خلاف ورزی نظر، یا کہیں پر قوموں کی آزادی و خود مختاری کے خلاف سرگرمیاں نظر آتی ہیں، یا ریاستوں کے درمیان جو تعلقات کے لحاظ سے کوئی منفی پہلو نظر آتے ہیں، یا ریاستوں کی ترقی و خوشحالی کے لحاظ سے ایک تفاقت کا جو کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، یا ایک ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ منفی آئیڈیالوجی کی جو کانفلکٹ پیدا ہوتی نظر آتی ہے، اگر ان تمام ایلیمینیٹ کرنا ہے، then you will have to be a student, a good student of international relations. Thank you very much.